ایک سمے یہ تھا کہ مکہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ان کو کھانا بھی نہیں دیں گے، ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھگاؤ، ان لوگوں کو ہم مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ان لوگوں کو وہاں سے کہیں اور جانا پڑ گیا تھا، مدینہ جانا پڑ گیا تھا۔ یہ دن بھی حضرت عمر نے دیکھے ہے، وہ دوسری پارٹی میں رہ کے دیکھے ہے، لیکن وہ دن بھی دیکھے ہے کہ ایسے ایسے ہوا، اور پھر اتنا ایک دم سے سمجھ رہے ہو، اتنا مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آج کے ٹائم میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز ریئل میں ہو سکتی ہے۔ وستار جتنا بڑھایا، ٹھیک ہے، وہ سب ہم نے دیکھا، اور اب لاسٹ میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ کس نے کی، یہ بھی بتا دے، کیا پتہ کہاں کون سی فلسفی سے مطلب یہ کسی کا وچار آیا کہ ان کی ہتیا کی جائے، ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ نیا جاننے کو ملے گا، ٹھیک ہے، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ اسلام کے 3 بڑے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن اچانک ایک زلزلہ آیا اور احد کا پہاڑ ہلنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن حضرت عمر اپنی پوری زندگی ان کی یہ بات بھول نہیں سکے۔ 2 شہید کھڑے ہیں۔ خلافت میں حضرت عمر ایک بہت ہی عجیب دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن شہادت بھی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ملے۔ حضرت عمر کی یہ دعا سن کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہیں، اور مدینہ دنیا کی سب سے سیف سٹی ہے، دنیا کی، آپ کو کوئی کیسے شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر بنائی تھی، اتنی بڑی ایمپائر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اس سے بڑی ایمپائر کوئی نہیں بنا سکا تھا۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمپائر الیگزینڈر دی گریٹ، جولیس سیزر اور ایون فرعونوں سے بھی بڑی ایمپائر تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا حضرت عمر کو صرف عمر کہتی ہے، ایون گوگل میں بھی انہیں صرف عمر کہا جاتا ہے۔ ہم تو حضرت عمر علیہ السلام بولتے ہیں، پوری دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر کی خلافت کا یہ ریکارڈ اگلے کئی صدیوں تک کوئی نہیں توڑ سکا، لیکن آخر 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا، جسے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بالکل بالکل، چنگیز خان۔ حضرت عمر کی خلافت کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک فرعونوں کے ملک ایجپٹ کو فتح کرنا تھا، جو اس وقت کی دنیا کا سب سے پاورفل اور رچ علاقہ تھا۔ لیکن اب جب مسلمانوں کی ساری اٹینشن ایجپٹ کی طرف تھی، وہاں پرشین بادشاہ کو تھوڑا ریلیکس ہونے کا ٹائم ملا، اور اس نے اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے سارے جنرلز اور لوگوں کی طرف آخری لیٹرز بھیجے، اور ان سب سے کہا کہ اگر اب بھی تم لوگ نہیں جاگے تو عمر ہماری اس 800 سال پرانی پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ جس کے بعد پرشین ایمپائر کی عوام اپنی تلواریں اٹھا کر ہر طرف سے ایک بہت بڑی فوج بنانے لگی، اور مسلمانوں سے آخری جنگ کے لیے تیار ہونے لگی۔ اب جب مدینہ میں خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے پرشین ایمپائر سے آخری لڑائی کے لیے بھیجیں گے۔ لیکن ایسا کرنے سے ان کے ایک بہت بڑے منسٹر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا اگر ہم مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رومن ایمپائر دوبارہ ہم پر حملہ کر دے۔ حضرت علی کی یہ بات خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت علی کی رائے مانی، اور ہر علاقے سے چھوٹی چھوٹی فوجیں جمع کر کے پرشین ایمپائر پر آخری حملہ کیا۔ اس طرح مسلمان ایک بار پھر
पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे किलों को फतह करने लगे, जिनमें से एक किले की स्टोरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किले के लीडर का नाम था हरमजान, जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का सबसे ताकतवर जनरल था। इसीलिए हरमजान की सिटी को मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलों से फतह किया। लेकिन ये सिटी फतह करते हरमजान मुसलमानों की फौज से भागने लगे और मुसलमान उसका पीछा करने लगे। भागते भागते हरमजान अपनी सिटी के सबसे लंबी बिल्डिंग पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे पास 100 तीरें हैं और इन 100 तीरों से मैं एक एक मुसलमान को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मुसलमान मुझसे ये वादा करे कि वो मुझे उमर बिन खत्ताब के पास लेकर जाएंगे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने हरमजान को पकड़ा और उसे सीधा मदीना में खलीफा की तरफ रवाना किया। हरमजान पहली बार मदीना में दाखिल हुआ और उसका ख्याल था कि खलीफा उमर का एक बहुत बड़ा महल होगा। तो सो रहे थे ना पेड़ के नीचे की तरह एक बहुत बड़े दरबार में बैठे होंगे। खजूर के पेड़ के नीचे सो रहे थे। देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह एक सादा सी बिल्डिंग में जमीन पर आराम फरमा रहे थे। आराम फरमा रहे। ये देखकर हरमजान ने पूछा भी कि खलीफा के गार्ड्स किधर हैं? तो उसे बताया गया कि खलीफा उमर को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। लोगों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाया और उन्हें कहा कि ये पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा जनरल आपसे मिलने आया है। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि मैं तब तक इससे बात नहीं करूंगा जब तक इसने ये बादशाहों वाले कपड़े पहने। जाओ और इसे बदल कर आओ। जब हरमजान अपने कपड़े बदलकर बिल्कुल आम इंसान की तरह हजरत उमर के सामने पेश हुआ, तब हजरत उमर ने इसे अपने पास आने की इजाजत दी। लेकिन इस हरमजान की वजह से पहले ही इतने मुसलमान शहीद हो चुके थे कि हजरत उमर इसे सजाए मौत देने का इरादा कर चुके थे। लेकिन आते ही हरमजान ने कहा कि मुझे पानी पिलाया जाए। जैसे ही उसे पानी दिया गया तो हरमजान ने वहां सबके सामने हजरत उमर से कहा कि मुझसे वादा करें, जब तक मैं इस पानी को ना पीऊं तब तक मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उमर ने हरमजान की बात मान ली, हरमजान ने वो पानी जमीन पर फेंक दिया और कहा मैंने तो पानी पिया ही नहीं, बल्कि ये पानी तो अब मैं कभी पी ही नहीं सकता और अब आपके वादे के मुताबिक मुझे कोई नहीं मार सकता। जिसके बाद हरमजान ने जल्दी से इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह मदीना में अपनी जान बचा ली। हजरत उमर ने भी ये देखकर हरमजान को माफ कर लिया, लेकिन उन्हें पता था कि हरमजान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ होने की वजह से हरमजान को इस एम्पायर के एक एक कोने का पता था। इसीलिए हजरत उमर ने हरमजान को मदीना में रहने की इजाजत दी, बल्कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ उसे अपना एडवाइजर भी बनाया। लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन यही हरमजान अंदर उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आर्मी चीफ हरमजान की गिरफ्तारी का जब पर्शियन बादशाह को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पर्शियन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उन्होंने और तेजी से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया और आखिर पूरी पर्शियन एम्पायर से एक बहुत बड़ी फौज जमा करके ईरान की सिटी नाहवंद में मुसलमानों से आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि पर्शियन फौज के जमा होने की खबर हजरत उमर तक किसने पहुंचाई? पुराने गवर्नर साद बिन अबी वक्कास ने या नए गवर्नर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो एक बहुत बड़े सहाबी थे और उनके माँ बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी थी। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान ने उन्हें मशवरा दिया कि आपको खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर पर्शियन बादशाह से लड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हजरत अली ने कहा कि नहीं, खलीफा को मदीना में रहकर किसी और को भेजना चाहिए। तो हजरत उमर ने एक बार फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय को पसंद किया और 30,000 की बड़ी फौज जमा करके उसे पर्शियन एम्पायर से आखिरी जंग के लिए रवाना किया। जिसके बाद नाहवंद में इस्लाम और पर्शियंस की आखिरी बहुत बड़ी जंग और आखिर बहुत मुश्किलों से मुसलमान ये जंग जीत गए।
لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ یرموک اور قادسیہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور مسلمانوں کے جنرل نعمان بن مقرن بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مسلمان یہ جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک ایسا آدمی گرفتار کیا جس کا نام تھا فیروز، اور جس نے آگے جا کر جنگ کے بعد عربوں نے اس کا نام ابو لولوا رکھا، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا۔ لیکن فیروز باقی سارے غلاموں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ یہ اس زمانے کا ایک قابل لوہار تھا، جسے دیکھ کر ابو لولوا کا ماسٹر مغیرہ بن شعبہ اسے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ لے کر آیا، جہاں پر یہ اپنے ماسٹر کے لیے لوہے کا کام کرتا تھا، اور وہ یہیں پر مدینہ میں رہنے لگا۔ وہاں پرشین ایمپائر میں اب مسلمانوں کے پاس فری ہینڈ تھا، اور مسلمان آسانی سے ہر علاقے کو فتح کرنے لگے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک فوج اوپر آذربائیجان تک پہنچی، اور مسلمانوں کی دوسری فوج تاریخ میں پہلی بار حضرت عمر کی خلافت میں انڈیا کے بارڈرز کو کراس کر کے اندر داخل ہوئی، جو آج پاکستان کا علاقہ بلوچستان ہے، اور اسی طرح یہ سارا علاقہ پوری پرشین ایمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آخر یہ دیکھ کر پرشین بادشاہ بھی مسلمانوں سے بھاگنے لگا، اور جب اسے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی تو مجبوراً اسے چائنا میں جا کر رہنا پڑا، اور چائنا کے بادشاہ نے اسے بہت اچھی طرح ویلکم کیا۔ یہ اسی پرشین بادشاہ کا پوتا تھا جسے اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر بھیج کر اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، اور اس بادشاہ کے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو بہت ہی غرور سے پھاڑ دیا تھا۔ لیکن اب حضرت عمر کی فوج نے پوری پرشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا تھا۔ مطلب مسلمانوں کی یہ خلافت، جو ایک زمانے میں چھوٹی سی مدینہ کی ریاست تھی، اب انڈیا اور چائنا تک پھیل چکی تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فوج پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچی، یہ حضرت عمر کی خلافت کا آخری ٹائم تھا، کیونکہ اس کے کچھ چنگیز خان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا وہ شہید کر دیا گیا۔ شہید کر دیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے جس غلام کو مسلمان پکڑ کر مدینہ لے کر آئے تھے، فیروز یا ابو لولوا، وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ تو رہتا تھا، لیکن وہ یہاں کبھی بھی خوش نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ مدینہ میں اپنے علاقے کے بچوں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ ان عربوں کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بار بار کہتا تھا کہ کاش ان عربوں کی غلامی دیکھنے سے پہلے میں نہاوند کی جنگ میں ہی مر جاتا۔ مطلب فیروز کے دل میں مسلمانوں کی اتنی نفرت تھی، اور اسی نفرت کے ساتھ ایک دن فیروز خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا ماسٹر مغیرہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مطلب مجھے ہر دن اپنی کمائی سے اسے 2 درہم دینے پڑتے ہیں۔ 2 درہم۔ حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے بڑھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اب تک اپنی کوئی کرنسی بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا، تو ان کی خلافت میں مسلمان پرشین ایمپائر کی بنائی ہوئی درہمز، سلور کوئنز کو یوز کرتے تھے۔ تو ابو لولو کی 2 درہم کی پرائس کو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کچھ 1500-1600 روپے بنتے ہیں۔ تو جب اس پرائس کا اس نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ تب تو یہ پیسے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ سن کر فیروز کو ان پر بہت غصہ آیا، اور وہاں سب کے سامنے اس نے کہا کہ عمر کا انصاف دنیا میں سب کے لیے سوائے میرے، اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر نے فیروز کو تو واپس بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں اب بھی یہ تھا کہ میں ضرور اس کے ماسٹر مغیرہ سے اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ اس پر ٹیکس کم کر دے۔ اس سب کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر نے ایک دن فیروز کو دوبارہ مدینہ کے بازار میں دیکھا، اور اس کا دل بہلانے کے لیے حضرت عمر نے اسے کہا
کہ اے ابو لولو، میں نے سنا ہے تم بہت اچھی چکی بناتے ہو، تو کیا میرے لیے بھی ایک بناؤ گے؟ لیکن فیروز کے دل میں اب بھی حضرت عمر کے لیے وہی غصہ تھا، تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جسے آج کے بعد پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اب یہ بات اس نے ایسے انداز میں کہی تھی کہ اس سے حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ فیروز اسے دھمکی دے رہا ہے، اور یہی بات انہوں نے باقی صحابہ کو بھی بتائی کہ اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے شخص کو صرف شک کی وجہ سے گرفتار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اس دھمکی کے بعد بھی حضرت عمر نے فیروز کو جانے دیا۔ مطلب حضرت عمر پوری ایمپائر کا خلیفہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو قانون سے اوپر نہیں سمجھتے تھے۔ اس دھمکی کے بعد فیروز یہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حضرت عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے فیروز نے جا کر ایک بہت ہی خطرناک اور یونیک خنجر ڈیگر بنانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا ڈیگر تھا جسے سینٹر سے پکڑا جاتا تھا، اور اس کی دونوں سائڈز پر بہت ہی شارپ بلیڈز تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خنجر کے تیار ہوتے ہی فیروز نے ایک بہت ہی ڈیڈلی زہر بنانا شروع کی۔ اس زمانے کی پرشیا میں لوگ جس زہر کو یوز کیا کرتے تھے وہ زیادہ تر اس ہیملاک کے پودے سے بنایا جاتا تھا، جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے چھوٹے سے ذرے سے بھی انسان اندر سے بالکل جل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ پودا اس زمانے کے اسیسنز کا فیوریٹ پوائزن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت سال پہلے ایک گریٹ فلسفر سوکریٹس، سقراط کو بھی اسی زہر سے مارا گیا تھا۔ فیروز نے اپنے اس یونیک خنجر کو ساری رات اس زہر کے اندر رکھا، اور پھر اگلے ہی دن فجر کی نماز سے پہلے جا کر مسجد نبوی کے ایک کونے میں چھپ گیا اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔ تو اب جیسے ہی حضرت عمر نے اگلے دن فجر کی اذان سنی تو وہ اٹھے اور مسجد میں اپنی آخری نماز پڑھنے کے لیے نماز میں حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے مسلمان مسجد میں نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی حضرت عمر ایک ایک صف کو کراس کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے تھے، مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ اس وقت اپنی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت عمر کی خلافت ویسٹ میں الجیریا سے لے کر ایسٹ میں انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب اگر آج کی دنیا کے 25 یا 30 کنٹریز کو ملا لیا جائے تب جا کر وہ اکیلے حضرت عمر کی خلافت بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے۔ حضرت عمر کی شہادت سے صرف 25 سال پہلے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی فالوورز تھے اور لوگ ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، تو ان سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن یہی مسلمان دنیا کی دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین ایمپائر کو فتح کریں گے۔ اور یہ سن کر مکہ کے لوگ ہمیشہ ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان ہم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو یہ لوگ سپر پاور سے کیا لڑیں گے۔ لیکن آج صرف کچھ ہی سال بعد حضرت عمر نے اپنی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پورا کر دیا تھا، کیونکہ آج مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے اور حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ۔ آخر حضرت عمر مسلمانوں کے سامنے امام کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہر فجر کی نماز میں قرآن کی سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام ایک غلام سے پورے ایجپٹ کے لیڈر بنتے ہیں۔ لیکن آج وہی ایجپٹ حضرت عمر کی خلافت کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا، لیکن اب اپنی زندگی کی آخری نماز میں حضرت عمر نے جیسے ہی نماز شروع کی، پیچھے سے ابو لولو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے آیا اور اپنے زہریلے خنجر سے زور سے حضرت عمر کو مارا اور پھر دوبارہ مارا اور دوبارہ مارا
اسی طرح ابو لولو نے بہت تیزی سے حضرت عمر پر 6 وار کیے وہ بھی چہر والے خنجر کے. اور حضرت عمر زمین پر گر گئے. یہ دیکھ کر پیچھے کھڑے مسلمانوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فیروز نے وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے وہاں 9 اور لوگوں کو بھی شہید کر دیا. لیکن آخر جب مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا تو فیروز نے اسی خنجر سے اپنا ہی گلا کاٹ کر خودکشی کر لی. اب پیچھے کھڑے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، اسی لیے وہ سب کنفیوز تھے کہ حضرت عمر نے اچانک نماز کیوں روک دی. یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور حضرت عمر کی باقی نماز کو پورا کیا. اس کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر نے ہوش میں آ کر پوچھا کہ ابن عباس، مجھے مارنے والا کون تھا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کا وہی غلام فیروز. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے نہیں مارا. مطلب فیروز نے صرف 2 درہموں کی وجہ سے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا. لیکن یہاں پر کہانی کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے. جب سے فیروز مدینہ آیا تھا وہ یہاں بالکل بھی خوش نہیں تھا اور مسلمانوں سے بہت سخت نفرت کرتا تھا اور مدینہ کے باقی لوگوں سے دور رہ کر صرف ایک شخص کے ساتھ پھرتا تھا، وہی ہرمزان. اور کہا جاتا ہے کہ جس خنجر سے حضرت عمر کو مارا گیا تھا وہی خنجر لوگوں نے اس سے صرف ایک ہی دن پہلے ہرمزان کے پاس دیکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت ہسٹورینز کہتے ہیں کہ فیروز کا یہ حملہ اکیلا نہیں بلکہ پرشین امپائر کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اور یہ سازش مدینہ میں بیٹھے پرشین امپائر کے پرانے جنرل ہرمزان نے بنائی تھی. اسی لیے حضرت عمر کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد ان کے ایک بیٹے عبید اللہ نے ہرمزان کی جان بھی لی تھی. لیکن یہ ایک بہت کنٹروورشل مسئلہ ہے اور آج کسی کو نہیں پتا کہ وہاں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. خیر، مسلمان مسجد سے حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے. عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ انہیں گھر لانے کے بعد جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر نکلنے لگے. معدہ مطلب پیٹ. یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں. مطلب اب آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے. یہ سن کر حضرت عمر کے پاس بیٹھے کچھ لوگ رونے لگے تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور کہا جس نے رونا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے. نارملی جو مر رہا ہوتا ہے لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسے تھی کہ اپنی موت کی خبر سننے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. اپنی موت کی خبر سن کر حضرت عمر نے سب سے پہلے حکم دیا کہ مجھ پر جتنا بھی قرضہ ہے اس کا حساب لگایا جائے. تو پتہ چلا کہ حضرت عمر پر 86,000 درہمز کا قرضہ تھا. کب؟ کیسے؟ عمر نے اپنے بیٹے اور خاندان کو قرضہ کیسے ہو سکتا کہ میرے بعد اس قرضے کو ادا کیا جائے. ساتھ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارا تو وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنی طرف سے غریبوں اور یتیموں کو دیا. لیکن حضرت عمر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی شہادت کے بعد جس گھر میں وہ شہید ہوئے تھے اسے بیچ کر حضرت عمر کے قرضے کو ادا کیا گیا. اور اس گھر کو خریدا کس نے؟ ایک بہت ہی رچ صحابی اور فیوچر خلیفہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان. جب پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ اب ان کے بیلوڈ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں نہیں رہ پائیں گے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن مدینہ کے لوگ ایسے رو رہے تھے جیسے ہر گھر میں ان کا اکلوتا بیٹا مرا ہو، کیونکہ حضرت عمر نے اپنی حکومت ایک بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح کی تھی. اب جب حضرت عمر اپنے بستر پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور اسے اپنی زندگی کی آخری خواہش بتائی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ عمر ہی کہنا، امیر المومنین مت کہنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کیا کہ کہیں حضرت عائشہ اسے خلیفہ کا ایک آرڈر سمجھ کر مجبوراً مان نہ لے. یہ سن کر حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں ہمیشہ
अपने लिए रखना चाहती थी, क्योंकि यहां उन्हीं के कमरे में एक तरफ उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। लेकिन हजरत आयशा ने कहा कि आज के दिन मैं अपने आप से भी ज्यादा आज उमर को इस जगह का हकदार समझती हूँ। हजरत उमर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए और कहा यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और साथ ही हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद एक बार दोबारा हजरत आयशा से जरूर पूछ लेना। अब अरब में एक रिवाज था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी मरता था उसके लिए एक बहुत ही महंगा कफन बनाया जाता था और उस कफन पर हर तरह के परफ्यूम्स लगाए जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक आम सा कफन लेना और उस पर किसी किस्म का परफ्यूम नहीं लगाना। और फिर अपने आखिरी टाइम पर हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर अब तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह 10 साल और 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहने के बाद हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। 10 साल और 6 महीने। और इस तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मदीना में दफना दिया गया। लेकिन अपनी वफात से पहले हजरत उमर ने नेक्स्ट खलीफा के लिए 6 लोगों को नॉमिनेट किया था। वो पता चल गई हुक्म स्टोरी। दिया था कि मेरे मरते ही इन 6 लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस्लाम के नेक्स्ट खलीफा का ऐलान करें। सब्सक्राइब। सिर्फ 2 सिक्कों के लिए हैं कि वो दिखा रहे थे कि मेरे मालिक मेरे 2 सिक्के ऐसे से, ठीक है, सिर्फ 2 सिक्कों के लिए उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होगा, ठीक है, कत्ल कर दिया। और उसके बाद भी उनके ऊपर उसके बाद भी उनके ऊपर जो कर्जा था, ठीक है, कि वो सोच रहे थे कि देखिए अगर कर्जा लेके मैं मर गया है तो अल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना, है कि नहीं। लेकिन वो सब लोग कह रहे हैं कि ये तो आपने भलाई के लिए यूज किया है ना, लेकिन उन्होंने नहीं, ये भी मेरे को उतारना है। और बाद में घर बेच के हैं, वो भी थर्ड खलीफा ने घर को खरीदा, ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही खरीदा हुआ कि है ना ऐसे, तो थर्ड खलीफा ने वो घर खरीदा और उससे वो कर्जा उतारा गया, समझ रहे हो। और सबसे सख्त खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, सबसे सख्त जो थे खलीफा वो हजरत उमर ही थे। और उनके मरने के बाद भी, उसके बाद भी, ठीक है, इतने सख्ती होने के बाद भी लोग ऐसे रो रहे थे कि जैसे उनके घर का कोई मेंबर मरा है। तो मतलब हम सोचे ना कि छवि ऐसी बना रखी थी ना, तो हम सोचते कि कोई इतना सख्त आदमी है वो मर जाए जल्दी, है वो कोई अगला आए गद्दी पे है कि बैठे वो करे, है कि नहीं। और उनके मरने पे लोग रोए हैं, इतना फूट फूट के रोए हैं लोग, सोचो। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, ठीक है। सारा हजरत उमर ने फैलाव किया इस्लाम का, है मैप पे जब उन्होंने दिखाया। तो मैं ये सोच रहा था कि जब स्टार्टिंग में, ये तो 50-60 साल उसी समय की बात है ना, कि एक समय ये था कि मक्का के लोग ये कह रहे थे कि भाई हम इनको खाना भी नहीं देंगे, इन लोगों को इन लोगों को भगाओ, इन लोगों को हम मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उन लोगों को वहां से कहीं और जाना पड़ गया था, है मदीना जाना पड़ गया था। ये दिन भी हजरत उमर ने देखे है, वो दूसरी पार्टी में रह के देखे है, लेकिन वो दिन भी देखे है कि ऐसे हुआ। और फिर इतना एकदम से, समझ रहे हो, इतना मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अब आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज रियल में हो सकती है। वो इस्लाम है हमारे सामने दिख रहा है, हो रहा है, लेकिन अगर ये होता ना कि पहले कोई ऐसा था हुआ, इम्पॉसिबल सी चीज है। ये दिखाता है कि हमको कि अगर सब साथ रहे तो एक यूनिटी हो तो हम क्या कुछ कर सकते हैं लोग, है ना। तो कोई और वीडियो तो बताना इनकी, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।